آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ہماری نفسیات کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ایک بہت پرانی سبق آموز کہانی ہے، ایک دانا بادشاہ اور دو بازوں کی، اور اس میں انسانی دماغ کا ایک گہرا راز چھپا ہے۔ جی بالکل، یہ کہانی بظاہر تو پرندوں کی ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے اپنے رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ہاں، تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک دور دراز کے مسافر نے بادشاہ کو دو بہت ہی نایاب اور طاقتور باز تحفے میں دیے۔ اب بادشاہ نے ان کی تربیت کے لیے ماہرین کو بلا لیا۔ بہترین ماہرین کو۔ جی، بہترین ماہرین کو۔ تو تربیت کے بعد ایک باز نے تو بھائی فوراً آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، لیکن جو دوسرا باز تھا نا، وہ مہینوں تک بس ایک ہی شاخ پر بیٹھا رہا۔ وہ اڑنے سے بالکل انکاری تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے بادشاہ نے مملکت کے بہترین جانوروں کے ڈاکٹر اور حتیٰ کہ جادوگر بھی بلا لیے۔ اچھا، جادوگر بھی؟ جی ہاں، لیکن وہ سب کے سب اس پرندے کو اڑانے میں بالکل ناکام رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام ماہرین نے مسئلے کو پرندے کے اندر تلاش کیا، جبکہ اصل مسئلہ تو کہیں اور تھا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ سارے پڑھے لکھے ماہرین ناکام ہو گئے تو ایک سادہ سے دیہاتی کو جنگل سے بلایا گیا۔ بالکل۔ اور اس دیہاتی نے اس نے باز کا کوئی علاج ہی نہیں کیا، اس نے بس خاموشی سے ایک کلہاڑی اٹھائی اور وہ شاخ ہی کاٹ دی جس پر وہ باز بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب شاخ کٹی تو باز کا سہارا چھن گیا۔ جی، اور سہارا چھنتے ہی باز کو گرنے سے بچنے کے لیے اپنے پر پھیلانے پڑے، اور وہ فوراً آسمان کی وسعتوں میں اڑنے لگا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس دیہاتی کے عمل اور باز کی اس شاندار اڑان کا عام انسان کی زندگی سے کیا گہرا تعلق بنتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس کہانی کو انسانوں پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ جو کٹی ہوئی شاخ ہے نا، وہ دراصل ہماری کمفرٹ زون، یعنی ہماری آرام دہ حالت اور آسائشوں کی علامت ہے۔ یعنی وہ جگہیں یا حالات جہاں ہم خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ بالکل، ہم انسانوں کے اندر بھی ان بازوں کی طرح بے پناہ طاقت اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم نئی کوششوں اور چیلنجز سے گھبراتے ہیں۔ ہم اپنی اس سہولت کی شاخ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر زندگی کی مشکلات کا کیا کردار ہے؟ وہ کلہاڑی کیا ہے؟ زندگی کی مشکلات، چیلنجز اور آزمائشیں دراصل اسی کلہاڑی کی طرح ہیں۔ یہ وہ بیرونی جھٹکے ہیں جو ہماری سہولت کی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب تک ہم آرام دہ حالت میں رہتے ہیں، ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے، لیکن جب مشکل حالات وہ شاخ کاٹتے ہیں، تب ہم اپنی اصل طاقت کو پہچان پاتے ہیں اور کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہیں۔ تو گویا حالات کا ہمیں مجبور کرنا یا کسی مشکل کا آنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، یہ ہمیں اڑنا سکھاتا ہے۔ 100% درست۔ آزمائشیں ہی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سارے تجزیے کے بعد سننے والوں کے لیے یہاں ایک حتمی اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جب زندگی کی کوئی مشکل یا کوئی اچانک آنے والا چیلنج ہماری اس آرام دہ شاخ کو کاٹ دیتا ہے اور ہم مجبوری میں اڑنا سیکھ جاتے ہیں، تو کیا ہم کھلے آسمان کی اس آزادی سے واقعی لطف اندوز ہوتے ہیں؟ یا پھر ہم اپنی ساری زندگی محض کسی نئی شاخ کی تلاش میں گزار دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اسی آرام دہ قید میں واپس جا سکیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔